الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 18 کا آغاز کر رہے ہیں 17 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری 4 حدیث پڑھیں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے طلاق خدا کو ناپسندیدہ ہے، نکاح اور طلاق میں احتیاط کی ضرورت، صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہ قسم کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو دوسرے سمجھے۔ یہ 4 حدیث پڑھتے ہیں۔ چلیں حدیث شروع کرتے ہیں۔ طلاق خدا کو ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے ان النبی، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، ابغض الحلال، اللہ کو حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ چیز اللہ کی طرف الطلاق، طلاق ہے۔ کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ اور بری لگنے والی جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ مطلب طلاق مانگنا یا طلاق دینا یہ ہے تو جائز ہے، لیکن اللہ کو یہ کام ناپسندیدہ ہے۔ مطلب جیسے کہ ہمیں کوئی چیز کھانے والی ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ پسند نہیں ہوتی، کوئی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں بڑی ہی ناپسند ہوتی ہیں، جس طرح کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انہیں دال نہیں پسند ہوتی، حالانکہ حلال ہے، سب کھاتے ہیں، وہ اسے جائز کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کھائیں آپ لوگ، لیکن اس انسان کو وہ دال مطلب نہیں پسند ہے تو وہ کہے گا میرے سامنے نان بھی نہ ہو، کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے تو حلال، لیکن اللہ کو بڑی ناپسندیدہ چیز ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے طلاق کیوں اللہ کو ناپسندیدہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی جو چیز ہے نا وہ طلاق ہے۔ تو ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے اگر کسی کو طلاق ہوتی ہے بہت زیادہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے نا اپنے چیلے دنیا کے اندر پھیلائے ہوتے ہیں، ڈیلی کے روز کے وہ نکلتے ہیں گھروں سے، اپنے مقام سے نکلتے ہیں۔ شیطان کا ایک عرش بھی ہے جو کہ زمین پہ ہے، یعنی کون سا شیطان؟ ابلیس شیطان۔ وہ سب چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اپنی ڈیوٹی سر انجام دو۔ ڈیوٹی کیا ان کی ہوتی ہے؟ کہ لوگوں کو برائی پہ لگانا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانا۔ شام کے وقت جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، شام کے وقت دروازوں کو بند کر لو، بچوں کو اندر کر لو، اس وقت شیطان نکلے ہوتے ہیں۔ یعنی شیطان جب اپنی ڈیوٹی دے کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان ابلیس کے پاس جب جاتے ہیں نا، یہ جن جب جاتے ہیں شیطان جاتے ہیں تو شیطان ان سے پوچھتا ہے، ابلیس پوچھتا ہے کیا کیا کام کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں فلاں کو زنا پہ لگا کے آیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں کو میں نے جھوٹ پہ لگایا، اس نے جھوٹ بولا، فلاں کو میں نے نماز نہیں پڑھنی دی۔ شیطان نہیں خوش ہوتا اتنا۔ ایک آنے والا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان میں کیا کر دیا ہے؟ طلاق واقعہ کروا دیا، طلاق دلوا دی، یعنی میں نے ان کی جدائی ڈلوا دی ہے۔ شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے عرش سے کھڑا ہو کے، اپنے تخت سے کھڑا ہو کے نیچے اترتا ہے اور اس شیطان کو اپنے تخت پہ لے جا کے اسے تھپکے دیتا ہے سینے پر، کہتا ہے شاباش، سب سے بہترین کام تو نے کیا۔ مطلب اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ طلاق ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کس کام سے ہوتی ہے؟ طلاق سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے طلاق کو معمولی مت سمجھا کریں کہ بات پہ بیوی کو کہا دی میں طلاق دے دوں گا، چھوٹی سی بات ہوئی طلاق دے دی، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ کوئی مطلب گڑیا کا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کھیل کود نہیں ہے شادی، کہ بھئی شادی ہوئی تو بھئی طلاق دے دی، جب جی چاہا طلاق دے دی، جب جی چاہا نہیں شادی کر لی۔ نہیں، یہ حق مہر کو بھی، شادی کو بھی مذاق نہ سمجھیں اور طلاق کو بھی مذاق نہ سمجھیں۔ آج ہم نے حق مہر کو بھی مذاق سمجھ لیا، طلاق کو بھی مذاق سمجھ لیا۔ حق مہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ مرد کی وسعت کے مطابق ہونا چاہیے، زیادہ حق مہر کا حکم ہے۔
وہ کیوں حکم ہے کہ جب شادی کے بعد مرد کبھی غصہ ہوتا ہے، اسے شیطان اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے، وہ جب طلاق دینے لگتا سب سے پہلی چیز اس کے سامنے آتی ہے، یار میں نے طلاق اسے دی تو جو اتنا زیادہ میں نے اسے حق مہر باندھا ہے وہ بھی مجھے دینے پڑیں گے۔ کبھی دیکھا ہوگا کسی بچے کو ہم مدرسے میں داخل کروانے جاتے ہیں نا، جس مدرسے میں داخلہ فیس نہیں ہوتی، وہاں بچے کو جب ایڈمیشن کروایا، جب بچے نے کہا میرا دل نہیں لگتا، ماں باپ چھڑوا لیتے، لیکن جس مدرسے میں جس سکول میں پیسے بھرے ہوتے ہیں نا، داخلہ فیس بھری ہوتی ہے، تو وہاں کہتے ہیں نہیں بھی تیرے پیسے بھر کے آئے ہیں، ادھر تو نے پڑھنا ہے، چاہے وہ 500 ہی کیوں نہیں ہے۔ حق مہر کے ساتھ مذاق نہ کریں، طلاق کے ساتھ مذاق نہ کریں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ آگے حدیث ہے، نکاح اور طلاق میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے انا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا ثلاثن، 3 چیزیں، جدہن جدن، جو حقیقت میں بھی حقیقت ہے، وحزلہن جدن، مذاق میں بھی حقیقت ہے، النکاح والطلاق والرجوع، کہ نکاح، طلاق اور رجوع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی جو حقیقت میں حقیقت ہے اور مذاق میں بھی حقیقت ہے، طلاق، نکاح اور رجوع۔ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو کیا کہہ دے گا کہ تجھے میں نے طلاق دی، اگر اس نے مذاق میں بھی کہا اسے طلاق واقعہ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقعہ ہو جائے گی، لیکن فوراً اسے شرمندگی ہوتی ہے یار میں نے کیا کہہ دیا، اور فوراً وہ کہتا ہے کہ بھئی معذرت میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، رجوع بھی فوراً ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک انسان مذاق اس نے بنا رکھا ہے، بار بار طلاق دیتا، غصے میں آ کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد کیا کرتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں میرے سے غلطی ہو گئی، اس نے تماشا بنا رکھا ہے، اس پہ کیا کرنا ہوگا، اس سے تاوان لینا ہوگا، اس پہ کوئی نہ کوئی بوجھ ڈالنا ہوگا، اس سے کچھ نہ کچھ کفارہ ادا کرنا ہوگا، 60 مسکینوں کا اس سے کھانا لیں کہ بھئی آئندہ وہ احتیاط برتے اس معاملے میں۔ تو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کی، وہ نکاح ایک حساب سے ہو جائے گا، لیکن نکاح کے لیے پھر آگے کچھ اس کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے؟ نکاح یہ نہیں کہ اس کی بیوی ہو جائے گی، اس سے وہ صحبت وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گی، اس کی بیوی ہو جائے گی، نہیں، نکاح کہہ دیا نکاح ہوگا، لیکن نکاح کے پھر سے آگے کچھ شرائط ہیں۔ نکاح کی کیا ہیں؟ شرائط ہیں اس کی۔ وہ کیا شرائط ہیں کہ نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کی رضا ضروری ہے، نکاح کے لیے حق مہر ضروری ہے، یہ شرائط ہیں۔ لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے حدیث پڑھتے ہیں، صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا، ان اللہ ینہاکم، اللہ منع کرتا تمہیں، ان یہ کہ تحلفوا بآبائکم، اپنے باء و اجداد کی قسمیں کھاؤ، من کان حالفن، جو قسم اٹھانا چاہے، فلیحلف باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں غیر اللہ کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتا ہے، تم اپنے باء و اجداد کے ناموں کی قسمیں مت اٹھاؤ۔ اگر تم اتنے مجبور ہو چکے ہو کہ اگلا انسان تم پہ یقین نہیں کر رہا، تم سچے انسان ہو، تم سچ بول رہے ہو، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تم پھر کہہ سکتے ہو کہ اللہ کی قسم، نہ ماں کی قسم، نہ بہن کی قسم، نہ بھائی کی قسم، نہ کسی کے پیار کی قسم، نہ کسی بھی چیز کی قسم جائز نہیں ہے، نہ ہی کسی کی محبت کی قسم، نہ ہی کسی جانور کی قسم، نہ کسی کے سر کی قسم۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اگر کسی نے کسی غیر اللہ کی قسم اٹھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے شرک کیا، تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ تو کسی کی بھی قسم نہیں اٹھانی کہ بھئی میں آئندہ یہ کام کروں، اس طرح منت مان لینی، نظر مان لینی کہ میں آئندہ یہ کام کروں تو میرے ساتھ ایسا ہو، یا پھر کسی کے سر کی قسم اٹھانی کہ مجھے تو میرے پیار کی قسم، مجھے میری بیٹی کے سر کی قسم کہ میں نے ایسا کیا ہو، تو اس طرح یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کی قسم اٹھاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر زیادہ قدر و منزلت آپ کے نزدیک ہے، تو ایک اس انسان کی ہے، آپ کی بیٹی کی ہے، آپ کے بیٹے کی ہے، آپ کی ماں کی ہے، آپ کی بہن کی ہے۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بیٹھے، فرمایا عمر میرے سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جی مال و جان سے بڑھ، اپنے مال سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے۔
فرمایا کیا مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کے کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، فرمایا اگر تم مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے آپ کا ایمان ہی نہیں پورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ منہ سے نکل نہیں تھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی جی میں اپنے مال و جان سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر ہمیں قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم اللہ کی قسم کھائیں۔ اس طرح ہاں قسم کھا سکتے ہیں کہ مجھے میری ماں کے پیدا کرنے والے رب کی قسم، مجھے میری بیٹی دینے والے رب کی قسم، ٹھیک ہے، اس طرح کہہ سکتے۔ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میری بیٹی کے سر کی قسم، مجھے میری اولاد کی قسم، اس طرح نہیں کہنا۔ یہ کہہ سکتے ہیں مجھے اولاد دینے والے رب کی قسم، اس طرح قسم کھانی جائز ہے، ورنہ قسم غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث اگلی حدیث ہے کہ قسم کا مفہوم وہی معتبر ہوگا جو دوسرے سمجھے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، قسم وہی معتبر ہے جس پر تصدیق کرے تیرا ساتھی۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم وہی معتبر ہے، وہی بہترین قسم ہے جس پر تیرا دوسرا ساتھی جو ہے نا وہ تصدیق کرے کہ یار یہ سچ کہہ رہا ہے۔ مطلب ایک طرف ہم نے قسم اٹھائی ہے، ایک طرف سے بندہ آ کے کوئی کہتا ہے یار یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی قسم کو کیا کرو مانو۔ یہ کیا قسم جو ہے یہ کیا ہے معتبر ہے۔ لیکن بات پہ ہمیں قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تم اللہ تعالیٰ کی قسموں کو اور اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو تم مذاق نہ بناؤ۔ بات پہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، قسمیں اٹھا بیٹھے ہیں، یہ جہالت سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ آج کے سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔